نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ محترم بزرگوں، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین انسانی زندگی میں جو ضروریات ہیں، جو انسان کی مصروفیات و مشغولیات ہیں، ان کو جانتے ہوئے اور ان کے بارے میں انسان کو مکمل اپنی ضروریات اور اپنے مصروفیات کو مکمل کرنے کا اختیار دیتے ہوئے اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا وہ پابند ہے، ان کی پابندی کرے۔ آدمی کا زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ اس مقصد کے لیے صبح و شام کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ صرف ایک مقصد ہے، وہ عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ اللہ کا مقصد ہے کہ اس نے انسان اور جن کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اور انسان کی زندگی میں بے شمار مقاصد ہیں، بہت سارے اس کے ٹارگٹس ہیں۔ ان مقاصد اور ان نشانوں کو پورا کرنے کے لیے وہ اصل مقصد سے بھٹک نہ جائے، اس لیے تذکیر کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے کہ آدمی جس مقصد میں لگا ہوا ہے، جس بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، جس کام میں لگا ہوا ہے، جس کاروبار میں لگا ہوا ہے، اس میں لگا رہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ اصل مقصد سے بھٹک جائے، اصل مقصد کو ہی بھول جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، وَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ نصیحت اور تذکرہ یہ مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے۔ آدمی اپنی مصروفیات میں سے جو بھی وقت اللہ کے لیے نکال لیتا ہے، در حقیقت وہی اس کا سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں لا تلہیہم تجارہ کہ تجارت انہیں غافل نہیں کر سکتی، ولا بیع عن ذکر اللہ اور خرید و فروخت، کاروبار، یہ مصروفیات، مشغولیات، ان کے جو کام ہیں ان کو غافل نہیں کر سکتے۔ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے کبھی وہ غافل نہیں ہو سکتے۔ وہ دنیا کی گہما گہمی میں بھاگ دوڑ میں لگے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو سکتے۔ یہ کچھ بندے ہیں اللہ کے لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، جو 5 وقت کی فرض نماز ہے اس کو قائم کرنے سے غافل نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی چیز ان کو غافل نہیں کر سکتی۔ وہ ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے وہ غافل نہیں ہو سکتے۔
یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ وہ اس دن کا خوف رکھتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ جائیں گے۔ حساب و کتاب کے دن کا ان کو خوف ہے کہ اس دن اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو آدمی کو اللہ رب العزت اس کے اپنے کام سے نہیں روکتا، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تم اپنا جو دنیا کا حق ہے اسے مت بھولو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ وہ اپنا کام نہ کرے، وہ اپنا کاروبار نہ کرے، اپنی تجارت نہ کرے، وہ اپنا سب کچھ کرے، لیکن اللہ رب العالمین کا جو حق ہے، جو اللہ نے اس کے اوپر واجب کر دیا ہے، اس کو نہ بھولے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے نبی آپ تلاوت کیجیے اس کتاب کی جس کی وحی آپ کی جانب کی گئی، واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجیے۔ جس کتاب کی وحی قرآن مجید جو ہے، جس کی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوئی، اس کی تلاوت کیجیے۔ واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجیے۔ اللہ کا یہ حکم جو اپنے نبی کو ہے، یہ در حقیقت پورے امت کے لوگوں کو شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم اپنے نبی کو دے رہا ہے وہ حکم پوری امت کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی اس امت کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے کلام قرآن مجید کی تلاوت سے غافل نہ ہوں، اور نماز جو فرض ہے اس سے غافل نہ ہوں۔ اس کے بعد جو کام ہے وہ اس میں لگے رہیں، اس سے ان کو نہ ان کا دین روکتا ہے نہ ان کا رب روکتا ہے۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ بس نماز کا جو وقت ہے اتنی دیر کے لیے ہی اللہ کے سامنے آنا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آدمی اپنے کام میں لگ جائے۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں نکل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل، یعنی اللہ نے جو روزی تمہارے حصے میں، تمہارے حق میں، تمہارے نصیب میں لکھی ہے اس کو تلاش کرو، اس کی تلاش میں لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس روزی کو تم تک پہنچا دے گا، یا وہ روزی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے وہاں تک تم پہنچ جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح اس کا انتظام کر دے گا۔ لیکن نماز کے ختم ہونے کے بعد یہ آدمی کو اختیار ہے کہ وہ چاہے جو کرے، حلال کاموں میں سے رزق حلال کے لیے جو بھی کام ہو وہ کرے، لیکن اس قدر جو وقت ہے نماز کا اس میں نماز کو قائم کرے۔ اسی لیے مسجد سے نکلنے کے بعد جو دعا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں کہ جو رزق تو نے میرے نصیب میں لکھی ہے میں وہاں تک پہنچ جاؤں، اس کا میں سوال کرتا ہوں۔ تو یہ نماز ہے، اس کے لیے وقت کی پابندی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز یہ وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ نماز جو ہے یہ فرض ہے، اور اس کا جو وقت ہے یہ دونوں، کہ اس نماز کو اس وقت میں ادا کیا جائے۔ اس نماز کا جو وقت ہے اسی وقت میں اس کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نماز کو اسے وقت پر ادا کرے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اس کے لیے
آدمی کو کسی چیز کی پابندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر پابندی سے وہ آزاد ہے۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ وقت کی پابندی کرے، صفائی اور طہارت ہو، جماعت میں شرکت ہو، وضو ہو، لیکن ذکر کے لیے کوئی قید نہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وہ جب چاہے جہاں چاہے اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برابر آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ غیبت اور چغلی، لوگوں کی برائی، شکوہ شکایت، اس کے بجائے اگر آدمی کے زبان پر برابر ذکر الہی ہو تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اور کروٹ لیٹ کر، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ آدمی کوئی خاص وقت ہو، کسی خاص جگہ میں ہو، صاف ہو، باوضو ہو، یہ شرط نہیں ہے۔ ذکر میں بڑی وسعت ہے، جب چاہے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرے۔ قیام وقعود وعلی جنوبہم، ہر وقت وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو کیسے بنایا، زمین کو کیسے بنایا۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، اتنا بڑا نظام جو اللہ رب العالمین چلا رہا ہے، تو اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اس سے ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ جو قوم، جو جماعت، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جائیں، ان کو ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام نہیں ہے، ان کی کوئی مصروفیت نہیں ہے، لیکن وہ اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ گھڑی، کچھ لمحہ، کچھ فرصت، کچھ وقت اللہ کے لیے نکال لیتے ہیں۔ وَيَتْلُونَ کتاب اللہ، اور کتاب اللہ کی تلاوت کریں، اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، جمع ہو جائیں اللہ کے گھر میں۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کو سمجھیں اور سمجھائیں۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ پوری زندگی آدمی اس میں غور و فکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئے نئے راستے، نئی نئی تلاش اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھولتا رہے گا۔ قرآن کو سمجھیں اور سمجھائیں۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اللہ کی کتاب کو مکمل طور پر سمجھ لیا، اب اس میں سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سب کچھ سمجھ لیا گیا، سمجھا لیا گیا، ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کوشش کرتے ہیں قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی، یہ کوئی آخری کوشش نہیں ہوتی۔ الا نزلت علیہم السکینہ، اس کے اوپر سکون کی بارش ہوتی ہے۔ سکون کے لیے در در بھٹکتے ہیں، سکون کے لیے، چین کے لیے، نیند کے لیے گولیاں لیتے ہیں، لیکن نہ نیند آتی ہے، نہ سکون ملتا ہے، نہ چین ہوتا ہے۔ لیکن یہ قرآن ایسا اللہ کا کلام ہے کہ اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ سکون کی بارش کرتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کے پاس کون ہیں؟ بزرگ فرشتے ہیں، معزز فرشتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے ایسے لوگوں کا، ایسی جماعت کا جو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں ڈوبے ہوئے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، آدمی اپنے کام میں اتنا مصروف نہ ہو جائے کہ اللہ کا جو حق ہے وہ بھول جائے، اللہ سے غافل نہ ہو۔ فاذکرونی اذکرکم،
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ آخر میں دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں ذکر و شکر کی توفیق عطا فرما جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر، جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، آمین۔ السلام علیکم۔